السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات سے متعلق آج آپ کے ساتھ بعض باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جنات کی اقسام سے۔ اس پر پہلے بھی میں نے آپ کو درس دیا ہے، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج کے درس میں کور کرتے ہیں۔ علماء کرام نے جنات کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم کو وہ کہتے ہیں کہ غول نام ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اور سب سے خبیث جن ہوتا ہے، یہ کسی سے مانوس نہیں ہوتا، یہ جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور رات کے وقت تو دکھائی دیتا ہے، اور تنہا سفر کرنے والے مسافروں کو تو عموماً دکھائی دیتا ہے، جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو یہ عفریت جن ہو گیا۔ اچھا، جنات میں یہ نہیں ہے کہ ہر جن جو ہے وہ شکل و صورت بدل سکتا ہے، ان میں مختلف اقسام یوں بھی ہوتی ہیں کہ بعض ہوا کی طرح ہوتے ہیں، بعض شکل بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان میں ایک جن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سعلاہ، قسم ہے بیسیکلی، یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جن ہوتا ہے غدار، یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، اور اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ قسم ہوتی ہے غدار۔ اسی طرح ایک اور قسم علماء نے بیان کیا ولہان، یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل جو ہے وہ ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ایسے نظر آتا ہے۔ تو جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں یہ انہیں یہ جو ہے دکھتا بھی ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے شق، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بدمانوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے اکیلے میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوق انسان سے ڈرتے بھی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اکیلا ہو تو پھر اس پر آسانی سے یہ غلبہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ویرانوں میں، اندھیروں میں یہ پھر ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر یہ رہتے بھی دور علاقوں میں ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض جنات جو ہے یہ کنواری لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، شریر ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی پیاری صورتیں سکھائی ہیں نا، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورۃ الناس، پھر جو ہے آیت الکرسی، یہ ان چیزوں کو اپنے معمول میں شامل کریں، پاک صاف رہیں، گندگی غلاظت سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، پھر بعض جنات جو ہے یہ کتے کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض چپکلی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیلات جو ہیں وہ عمدۃ القاری کی جلد نمبر 10 صفحہ 644 پر بھی موجود ہیں، پھر جنات کی حکایات جو ہے اس میں بھی موجود ہیں پیج نمبر 10 پر۔ اسی طرح جنات جو ہے وہ اصلی شکل میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اس پر بھی میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ بھئی بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ شیطان دوست کس کے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، یہ دوست کس کے ہیں؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جو ایمان نہیں لاتے، کافروں کے دوست ہیں۔ شیاطین جنوں کی بات ہو رہی، عام جنات کی نہیں۔ اچھا، مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جن کہتے ہی اسی کو ہیں جو چھپا ہوا ہو، اور بشر کہتے ہی اسی کو ہیں جو عیاں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بینائی ہمیں عطا ہی نہیں کی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں، جس طرح ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت دی ہے، وہ بصارت دی ہے کہ وہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا بدر میں کیسے بھاگا شیطان جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے میدان جنگ میں، تو اس نے دیکھا اور بھاگا،
اور کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. بڑی تفصیل سے غزوہ بدر میں ہم نے اس پر بات کی ہے. اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سموم یعنی جہنم کی آگ کے 70ویں حصے سے ابو الجنات کو پیدا فرمایا، یعنی یہ جنات جو تخلیق ہوئے ہیں یہ دنیا کی سی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہنا تھا نا، جہنم کی آگ سے پیدا نہیں ہوئے. یہ بھی آپ ساتھ میں ذہن میں رکھیں، اس لیے کیونکہ دنیا کی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے 69 دفعہ کم ہے درجے میں، تو یہ اس آگ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے ابو الجنات کو پیدا فرمایا جو جنوں کا باپ ہے. اور اس سے پوچھا کہ یا ابو الجن، اے ابو الجن تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی سے واپس آ جائے. یعنی ہمارا جو بوڑھا ہونے لگے نا آدمی وہ جوان ہو کر مرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا پوری فرما دی. اسی لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کے مرتا ہے. تو احکام المرجان فی احکام الجان میں جنوں کی تخلیق سے متعلق اسے جو ہے یہ کتاب جو لکھی ہے بڑی مشہور کتاب، اس کے درس بھی میں نے آپ کو جنات کی سیریز میں دیے ہیں، جس کے صفحہ نمبر 12 پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے. اچھا، علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 769 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عادل شخص یہ گمان کرے، جو عادل شخص یہ گمان کرے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے تو میں اس کی گواہی باطل قرار دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، مگر یہ کہ وہ نبی ہو، یعنی انبیاء کو تو نظر آتے ہیں لیکن غیر انبیاء کے معاملے میں بات یہ ہے کہ انہیں نظر نہیں آتے، الا یہ کہ جنات اپنے آپ کو ظاہر کریں. تو بہرحال احکام المرجان فی احکام الجان میں اسے بھی پیج نمبر 23 پر علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس واقعے کو لکھا ہے جو انہوں نے حضرت ربیع بن سلیمان کے اس قول کو آگے نقل کیا ہے، امام شافعی کے قول کو انہوں نے نقل کیا ہے. تو یاد رہے کہ عام انسان جو ہے وہ جنات کو ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں آ جائیں تو انسان کا ان کو دیکھنا یہ تو بہت زیادہ روایات میں سامنے آتا ہے. اچھا، اسی طرح علامہ بدر الدین شبلی اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں. تو یہ احکام المرجان فی احکام الجان میں پیج نمبر 21 پر آتا ہے. پھر علامہ ابو ثعلبہ خصنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یا یہ روایت جو ہے نا یہ المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 3754 کہ حضور نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. اول جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم ان کی یہ کہ سانپ اور کتے کی شکل میں، اور تیسرے جو سفر اور قیام کرتے ہیں. تو پھر یہ 3 موٹی موٹی قسمیں ہیں ان کی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو، کیونکہ اونٹ جنوں میں سے بھی پیدا کیے گئے. کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں؟ ہاں، بکریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں عبداللہ بن مغفل کی حدیث کے ضمن میں، حدیث نمبر 20580. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض کتے بھی جنات ہوتے ہیں اور یہی کمزور قسم کے جنات ہیں، لہٰذا جس کے کھانے کے وقت کتا آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھلا دے یا اسے بھگا دے. اسے بھی پھر احکام المرجان فی احکام الجان میں پیج 24 پہ نقل کیا گیا ہے.
حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حفص طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیخ جو سفید سر والا اور سفید داڑھی والا تھا، یعنی جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے۔ حضرت حفص نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ایوب، کیا تم اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو جو لوگوں کو فتوے دے رہا ہے؟ یہ عفریت جن ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت حفص اس کے قریب آئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب حضرت حفص نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ حضرت حفص کہنے لگے، لوگوں یہ عفریت جن ہے۔ اسے بھی احکام المرجان فی احکام الجان کے پیج نمبر 80 پہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح قریش نے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بدر میں جانے پر جب اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان تو پرانی عداوت ہے، ممکن ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ تو یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے فریب کیا اور سراقہ بن مالک بن جعثم، یہ بنی کنانہ کا سردار تھا، اس کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ بھائی میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جو ہے بھاگنے لگا۔ حارث نے اسے کہا، سراقہ تم تو ہمارے ضامن ہوتے ہو، تم کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، بھئی مجھے جو وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو جب کفار کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکے پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست تو ہزیمت کا باعث تو سراقہ ہوا۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی، انہیں شکست ہوئی، یہ میری وجہ سے کیسے ہو گئی؟ تو جب یہ سنا اس نے تو قریش نے کہا کہ بھئی تو فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان تھا۔ تو بہرحال اسے بھی خزائن العرفان میں روایت کیا گیا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 48 کے تحت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ کفار قریش دار الندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آئے اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، میں نجدی شیخ ہوں، اور مجھے تمہارے اجتماع کی اطلاع ہوئی ہے تو میں بھی آ گیا۔ تو بڑی تفصیلی واقعہ ہے، سیرت النبی میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی ایک واقعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ شیخ نجدی آیا اور پھر اس نے اپنی رائے دی، اور وہ تمام تفسیرات جو ہے وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو اس کے کجاوے کے کمبل پر دیکھا جو 2 بالش لمبا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں عزب ہوں، یعنی کہ میں پست قد ہوں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا وہی عزب کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جنوں میں سے ایک مرد۔ تو آپ نے اس کے سر پر کوڑا مارا تو وہ بھاگ گیا۔ تو اسے بھی پھر احکام المرجان فی احکام الجان میں پیج 22 پر روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 1270 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ جنات اجسام ہوائیہ ہیں جن میں سے بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چھپے رہتے ہیں اور بسا اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اپنی خلقی صورت میں بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ روح المعانی کی جلد نمبر 29 صفحہ 130 پر یہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے۔ تفسیر عزیزی میں آتا ہے، تفسیر عزیزی کے پیج 29 پر، کہ ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے، یعنی ان کی ایک معین شکل نہیں ہے۔ بعض کے پر ہوتے ہیں، وہ تیز ہوا میں اڑتے ہیں، بعض سانپ اور کتے کی شکل بن کے پھرتے ہیں، بعض آدمیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر بار بھی ہوتے ہیں کہ کوچ اور قیام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر اور ٹھہرنے کی جگہ اکثر ویرانہ جنگل اور پہاڑ ہوتی ہے۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 855 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے فرمایا کہ شیاطین کو اپنی خلقت یا شکل تبدیل کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے، ہاں یہ اس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کلمات یا افعال سکھا دے کہ جنہیں وہ پڑھیں یا کریں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جائے۔ تو عمدۃ القاری کی کتاب بدء الخلق میں یہ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو صائب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے ان کے بستر کے نیچے کسی شے کی حرکت کرنے کی آواز سنی. جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایک سانپ دکھائی دیا. میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا. حضرت ابو سعید نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ میں نے انہیں سانپ کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس کو مارنا چاہتا ہوں. انہوں نے ساتھ والے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے چاچا زاد بھائی نے جو اس مکان میں رہتے تھے غزوہ احزاب کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اہل خانہ کے پاس جانے کی اجازت دی کیونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. آپ نے ان کو اجازت دے دی اور اپنا ہتھیار ساتھ لے جانے کی بھی تاکید فرمائی. جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھا. بیوی کو اس طرح کھڑے دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ ایسے جوش میں آ گئے. اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ رو کر پکاری کہ بھئی میرا کوئی قصور نہیں ہے, گھر کے اندر چل کے دیکھو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. وہ صحابی اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں خطرناک زہریلا سانپ. یہ کنڈلی مار کے بیٹھا ہے. بے قرار ہو کر اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس کو نیزے پر پرو لیا تو زخمی سانپ نے اس کو ڈس لیا. حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ صحابی یا سانپ ان میں سے کون جلدی جا بحق ہوا. پھر ان کی قوم کے افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے بھائی کو لوٹا دے. آپ نے فرمایا تم اپنے اسلامی بھائی کے لیے 3 مرتبہ استغفار کرو. پھر ارشاد فرمایا جنوں میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے, جب تم ان میں سے کسی ایک کو دیکھو تو تم 3 مرتبہ اس کو تنبیہ کرو. اگر اس کے بعد بھی وہ دکھائی دے تو تم اس کو قتل کر سکو تو کر دو. اس روایت کو بھی مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے. پھر مسند ابی سعید الخدری کے تحت وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حدیث 11369. یہ بات یاد رہے کہ جس طرح انسانوں پر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں نا, اسی طرح جنات پر بھی یہ شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں, تو وہ بھی مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جن اور آدمی ان دونوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 606 ہجری کے, لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہے. یہ تفسیر کبیر میں آپ نے اسے نقل کیا ہے 29 پارے میں سورۃ الجن میں. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ تاج الدین سبکی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنات ہر چیز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مکلف ہیں. اخبار و آثار میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, علوم دینیہ اور روایات حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہ چلے. تو الفتاوی الحدیثیہ پیج نمبر 99. اسی طرح مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں. تو تفسیر خزائن العرفان میں آپ نے اس کو ذکر کیا. اور پھر جنات میں بھی مختلف مذاہب ہوتے ہیں, جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب ہوتے ہیں اس طرح جنات میں بھی بعض اسلام کو مانتے ہیں, بعض اسلام کے منکر ہوتے ہیں. حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ جنات بھی مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. تو کتاب العظمہ میں پیج نمبر 429 پر یہ آتا ہے. اسی طرح علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی 1143 ہجری کے, لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں, تو جو آپ کے دین میں داخل ہوا اور گروہ مومنین میں سے ہے اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا, اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا وہ شیطان ہے اور مومنین کے گروہ سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو الحدیقۃ الندیہ کی جلد نمبر 1 پیج 73. اسی طرح اسماعیل بن عبد الرحمن سدئی جو مشہور تابعی ہیں, حضرت سدئی کے نام سے مشہور ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے بھی تمہاری طرح فرقے ہوتے ہیں, جیسے تمہارے ہاں رافضی ہوتے ہیں, مرجیہ ہوتے ہیں, قدریہ ہوتے ہیں, تو ان کے ہاں بھی ایسی معاملات ہیں. کتاب العظمہ میں یہ پیج نمبر 432, حدیث نمبر 1152. اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا جن اور پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ اب پری سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں نا پریاں, پری سے مراد یہ ہوتی ہے نا عورت جن.
یہ پری وہ خیالاتی پریاں وریوں والی جو کہانیاں ہمارے ہاں آتی ہیں نا کہ وہ پنکھ لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی خوبصورت سی لڑکی ہے اور اس کے سنہرے بال ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ ہمارے ہاں وہ نوجوان پھر اسی تخیل میں پڑے رہتے ہیں۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں جی ایک پری ہے، میں پریوں سے اگر شادی کر لوں، عجیب معاملات ہیں نا ہمارے ہاں بھی۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ پری جو ہے نا اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے کہ ایسی جنیہ جسے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگ پوچھتے ہیں جی پری ہوتی ہے، پری بمانی ہے جنیہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ کوئی ٹنکر بیل ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، اور اسی تذکرے میں فرمایا کہ ایک جنیہ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئی، ایک پری آپ یوز کر لیں اگر ورڈ چاہیں تو مشرف با اسلام ہوئی، اور اکثر جو ہے خدمت اقدس میں رہا کرتی تھی، ایک بار ایک عرصے تک حاضر نہ ہوئی، سبب دریافت فرمایا، عرض کی کہ حضور میرے عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں گئی تھی، راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ بھئی تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید رب العزت میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ تو بہرحال ملفوظات اعلی حضرت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر یہ واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ ابلیس کے پڑ پوتے کی توبہ سے متعلق بھی ایک بڑا تفصیلی درس دیا تھا میں نے، کہ وہ اسلام لے آیا تھا، حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے درس دے چکا ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ وہ درس سنیں کہ سیرت النبوی کے دروس میں موجود ہے وہ درس، میرے خیال سے 39A B یا C میں سے ایک درس ہے، کیونکہ وہ 39 جو درس ہے نا اس کو میں نے مختلف پارٹس میں بریک کیا تھا، تو ان میں سے کوئی ایک پارٹ میں بڑی تفصیل سے وہ درس موجود ہے کہ ابلیس کے پڑ پوتے کا اسلام لانا اور وہ کیا واقعہ ہے اور اس کو کن کتب میں جمع کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کو اور بھی مختلف کتب میں جمع کیا گیا ہے، لیکن جن کتابوں سے مجھے ملا میں نے وہ آپ کو ریفرنسز وہاں دے دیے ہیں۔ تو بہرحال جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، جیسے انسان مسلمان ہوتے ہیں ویسے جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا وہ قرآن کریم میں سورہ جن میں جو آتا ہے نا، وہ جنات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو گفت و شنید تھی، اس میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں نقل کی جو ہم تک پہنچی، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، ہم کئی راہیں جو ہے وہ پھٹے لوگ ہیں، یعنی کہ کئی مختلف جو ہے وہ طرز عمل مختلف مذاہب پر موجود ہے۔ اچھا، حضرت حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زندہ عاقل اور بولنے والی مخلوق کی 2 ہی قسمیں، ایک انسان اور ایک جن، اور ان میں ہر گروہ کی پھر 2 قسمیں، نیک اور بد۔ نیک انسانوں کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء یہ رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی ہوتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ اسی طرح برے جنات جو ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، تو شیاطین کا اطلاق برے جنات پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو شعب الایمان میں حدیث نمبر 40 کے تحت جلد نمبر 1 میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر، یہ مشہور تابعی ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ آپ لوگوں میں اعلان کے لیے نکلے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار نے گھر بنایا، لہٰذا تم اس کا حج کرو۔ تو آپ کے اس اعلان کو ہر مسلمان جن و انس نے سنا اور کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، یعنی کہ جنات نے بھی لبیک کہا۔ تو یہ جامع البیان فی تاویل القرآن میں آیا نمبر 27 کے تحت جو ہے یہ حدیث نمبر 25043 کے جو ہے اس میں جلد نمبر 9 صفحہ 134 پر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچے گی جنات اور انسان اور تمام چیزیں قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے۔ تو گویا جنات بھی مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاذان میں حدیث نمبر 609۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی حضور نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموش رہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ میں جنوں سے ان کے پروردگار کے بارے میں تم سے اچھا جواب سنتا ہوں. جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو وہ کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کہ اے ہمارے پروردگار تیری نعمتوں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم جھٹلائیں, تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. لا بشیء من آلائک ربنا نکذب فلک الحمد. کیا خوبصورت جواب ہے جنات کا, سبحان اللہ. یہ بھی پھر لقط المرجان فی احکام الجان میں آتا ہے. تو اینی وے بہت سارے واقعات ہیں جنات سے متعلق. حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا تھا, میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت آنی ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. اور بار بار اسی کو دہراتا رہا. گھر کے کونے سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا اس آیت کو بار بار کیوں دہراتے ہو, تم نے ہمارے 4 جنوں کو قتل کر دیا ہے. اور اس آیت کو دہرانے کی وجہ سے جن اپنے سر بھی آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکے, یہاں تک کہ فوت ہو گئے. یعنی اس آیت کا ایسا اثر ہوا. یہ بھی پھر لقط المرجان فی احکام الجان میں آتا ہے صفحہ نمبر 221 میں. تو بہرحال اسی طرح تہجد گزار جنات بھی ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں تو میں آپ کو پہلے بھی جنات کی سیریز میں بتا چکا ہوں. آپ نے مزید اس کے اندر تفصیلات جاننی ہے, چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید جو کتابوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ کتاب کے ریفرنسز کے ساتھ ہی میں واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں, چاہتے ہیں کہ مزید کوئی واقعات جنات سے متعلق شیئر کروں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے. ورنہ اس سے متعلق ایک سوال آیا تھا تو اسی لیے میں نے یہ درس ریکارڈ کیا, اور اس میں پھر اور دیگر چیزیں بھی میں نے اسی لیے شامل کی تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو. اور جنات پر کوئی 200 کے قریب دروس تو آلریڈی موجود ہیں, بلکہ 200 سے بھی زائد پوری جنات کی سیریز موجود ہے, تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں پر بات ہو چکی ہے. اینی وے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اف یو وانٹ ٹو نو مور, اگر آپ نے زیادہ کوئی اور واقعات چاہتے ہیں کہ میں بات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.